اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس کے بچے اپنی کتاب نکالیں گے اردو۔ آج ہمیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پارٹ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے، درد مندی، تحمل، بردباری، حلیم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جواہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پہ بہت زیادہ نرمی ہوتی تھی اور درد مندی، نرم دلی اور معاف آپ کی خوش اخلاقی کے خاص خوبی ہے۔ آپ کے خوش اخلاقی کے خاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حسن اخلاق تھے کہ آپ کبھی کسی کو سختی سے پیش آتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بری بات منہ سے نکالتے تھے اور نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب گوئی بھی نہیں کرتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت بھی نہیں کرتے تھے، کسی کی برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ برا نہیں کرتے تھے، یا ان کے ساتھ کبھی برائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات بری لگتی تو بھی آپ انہیں معاف کر دیتے۔ اپنے ذاتی معاملے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی تو بھی اسے معاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہیں پھول چن لیجیے، یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، خلق عظیم، ان کے اتنے گلدستے ہیں، اتنے پھولوں کے گچھے ہیں کہ جہاں سے بھی ہم چاہیں کہ پھول انہیں چن لیں گے۔ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برائی اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو معاف فرمایا اور کوئی بدلہ نہ لیا اور ان سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق یعنی کہ اس کا جانی دشمن قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، حملہ کیا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو بھی اسے معاف کر دیا۔ آج بچوں اتنا ہی، کل سے ہم اور پڑھیں گے۔ باقی وسلام۔